بلند صلوات۔ میں نے مشہور و معروف حدیث نبوی کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 114 سورے نازل کیے ہیں۔ قرآن میں 114 سورے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا۔ ایک 114 سورے ہیں قرآن کریم میں۔ ہر سورہ کا ایک نام اور کئی سوروں کے کئی نام ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیہ مودت، جیسے آیہ تطہیر، جیسے آیہ ولایت۔ بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں، محبتوں کا ممنون ہوں۔ تو جیسے آیات کے نام ہیں، اسی طرح سے بہت سی احادیث کے بھی نام ہیں۔ احادیث کے نام ہیں جیسے حدیث غدیر، جس کے 124 صحابہ راوی ہیں۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ 124 صحابی راوی ہیں حدیث غدیر کے، اور حدیث غدیر کہتے ہیں کہ سرور کائنات نے مجمع عام میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، من کنت مولا، فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو اب حبیب خدا فرما گئے، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کا میں مولا۔ توجہ دیکھیں، یہ من ہے نا، یہ عام طور سے 2 معنی میں آتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں استفہام اور موصول۔ یہ استفہامیہ ہے، موصولہ۔ استفہامیہ ہو تو من کے معنی ہے کون، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ موصولہ ہے تو ہے کس یا جس۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے، میں آپ کی زبان میں تقریر نہیں کر پاؤں گا، میں اردو ہی میں پڑھوں گا، اور کوشش کروں گا کہ سب افراد تک میری بات پہنچ جائے۔ من نہ اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا۔ جب رسول خدا فرما رہے ہیں نا، من کنت مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا، یہ نہیں کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو اب رسول خدا سارے صحابہ کے مولا، سارا مجمع نہیں ہے، رسول خدا سارے صحابہ کے مولا۔ رسول خدا ہیں سید الانبیاء، سارے انبیاء کے مولا۔ توجہ فرمائی جانے کے لیے، جس کے رسول خدا مولا اس کے علی مرتضی مولا۔ تو اب رسول خدا حضرت آدم کے بھی مولا، حضرت نوح کے بھی مولا، حضرت ابراہیم کے بھی مولا، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، داؤد و سلیمان سب کے مولا۔ تو جس کے رسول خدا مولا اس کے علی مرتضی مولا۔ پھر کیوں پوچھتے ہو دلیل کیا ہے؟ علی انبیاء سے افضل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ذہن گرام؟
رسول خدا جس کے مولا اس کے علی مولا. اور اگر کوئی کہے نہیں میں رسول خدا کو تو مولا مانتا ہوں، علی کو مولا نہیں مانتا، تو رسول خدا کہیں گے جب میرے بھائی علی کو نہیں مانتا تو تو مجھے مان نہ مان، میں تجھے نہیں مانتا. میری بات پہنچ رہی ہے جانے گرام؟ تو جانے گرامی بہت سی احادیث کے بھی نام ہیں. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث غدیر. بھئی پوری تاریخ کے اندر ٹکراؤ رہا ہے غدیریوں کا، ثقیفائیوں کا. میری بات پہنچ رہی ہے؟ بھئی اسی محبت سے چلتے رہیے گا. اسی طرح سے حدیث سفینہ. حدیث سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، بہت بڑی کشتی کہتے ہیں سفینہ. تو رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. واہ واہ. تو اب رسول خدا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو کشتی پہ سوار ہوا اسے نجات مل گئی، جو کشتی سے دور ہوا وہ غرق ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کیا؟ میں صرف اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ پیارے انداز سے سن رہے ہیں. تو جانے کیا حبیب خدا پر میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جناب نوح نے کیا کیا؟ سارے انسانوں کو بلایا، ایک سیلاب آئے گا ڈوب جاؤ گے، کشتی میں آ جاؤ. کوئی نہیں آئے. لوگ آئے نہیں، صرف جناب نوح کے بچے آئے اور ان کا بھی ایک بیٹا نہیں آیا. توجہ، نبی کا اپنا بیٹا بھی ہو نہیں ہے مجمع، اگر کشتی میں سوار نہ ہو تو غرق ہو جائے گا. رسول خدا فرما گئے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. نوح کی کشتی کی جیسی ہے مثال، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے. جناب نوح کا اپنا بیٹا سوار نہیں ہوا تو غرق ہو گیا. او امت کے بیٹو اہل بیت سے دور نہ جانا. نبی کا بیٹا بھی ہو. اگر ایک جملہ کہوں سخت تو نہیں لگے گا، برا محسوس نہ کیجئے گا. عزیزان گرامی نبی کا بیٹا، نبی نوح کا بیٹا بھی ہو، کشتی پہ سوار نہ ہو تو غرق. رسول خدا کہہ رہے ہیں اسی کشتی جیسی مثال ہے میرے اہل بیت کی. اگر نوح نبی کا بیٹا بھی اہل بیت کو چھوڑے، اگر نبی نوح جیسے نبی کا بیٹا بھی اہل بیت کو چھوڑ دے تو غرق ہو جائے گا. صحابی امتی کی توجہ فرما رہے ہیں جانے. تو کوئی بھی توجہ فرما رہے ہیں جانے. تو حدیث بہت زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں. ایک اور میں بات مکمل کر دوں بس. بھئی ایک بات کی طرف اشارہ کر کے جناب نوح بار بار بلاتے رہے آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کوئی نہیں آیا. انسانوں کو سینکڑوں ہزاروں مرتبہ کا آ جاؤ اور جانوروں کو ایک مرتبہ کہا. ایسا ہی ہے پہنچ گیا. سارے جانوروں پرندوں کو بس ایک مرتبہ کہا تھا اس تاریخ کو پہنچ جانا، سب پہنچ گئے. میں جملہ کہنے والا ہوں بڑا سخت ہے معذرت کے ساتھ. تو عزیزان گرامی اب نبی نوح نے سارے جانوروں کو ایک مرتبہ کا آ گئے، انسانوں کو بار بار بلایا نہیں آئے. تو پھر مانو نا پیغمبر نے مثال دی ہے اپنے اہل بیت کی کشتی نوح کی مانند. جو اہل بیت کے پاس آ جائے
فرشتوں سے افضل جو نہ آئے جانوروں سے بچا. میری بات پہنچ رہی ہے؟ تو جانے گرامی بے انتہا احادیث ہیں، ان احادیث کے بھی نام ہے. حدیث سفینہ ہے، حدیث غدیر ہے، حدیث منزلت ہے. جلدی سے سنا دیتا ہوں حدیث منزلت. حدیث منزلت کہ رسول خدا نے فرمایا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو اس میں منزلت کی بات ہے. علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے، وہی منزل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. بس ایک فرق ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی نہیں ہے، ولی ہے، امام ہے، ولی ہے. بھئی عزیزان گرامی میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی باتیں پہنچا سکوں، تو رسول خدا کے فرمان سے پہنچا رہا ہوں مولا علی کا مقام. عزیزان گرامی آئیے ذرا جس حدیث کو میں نے ممنون ہوں آپ کی محبت ہو، آپ سلامت رہیں، آپ جی. عزیزان گرامی سن لیجیے حدیث جو پیش کر رہا ہوں، جس حدیث کو میں نے عنوان کرا دی. میں نے ساری تمہید باندھی تاکہ یہ حدیث پہنچ جائے کہ اس میں یہ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے. اسے کہتے ہیں حدیث ثقلین. دو گراں قدر چیزیں، دو عظیم چیزیں. حدیث کا نام ہے حدیث ثقلین. تمام مسلمان مانتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، اور پہلے 500 سال میں اختلاف بھی نہیں تھا. پہلے 500 سال میں اختلاف نہیں تھا کہ کیا حدیث ثقلین میں دو گراں قدر چیزیں کیا ہیں. تو میں وہ سنا دیتا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم کو تو مان لیں گے نا صاحب. دیکھیں صحیح بخاری کے پاس صحیح مسلم ہے، مستند ترین کتاب ہے. اس میں رسول خدا فرماتے ہیں انی تارکون، بڑے ذمہ داری سے ترجمہ کروں گا آرام آرام سے. انی تارکون، میں چھوڑے جا رہا، فیکم، تمہارے درمیان. کون تھا رسول خدا کے سامنے؟ صحابہ. سارا مجمع نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کریں. اپنے پاس سے کچھ اضافہ نہیں کروں گا، پیغمبر کی حدیث سے ثابت کروں گا. سارے مجمع کی توجہ جو پہنچ رہے ہیں. رسول خدا فرمایا انی، بے شک کہ میں، تارکن، چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین، دو گراں قدر چیزیں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن نہیں کہا، اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیتی، اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. توجہ سارے مجمع کی. سامنے امت نہیں تھی، صحابہ تھے. ساری امت سے فرما رہے ہیں، سامنے صحابہ، خطاب کر رہے ہیں پیغمبر. آپ فرماتے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں. تو پتہ چل گیا نا جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. میری بات واضح ہوئی؟ بھئی اگر نہیں روشن نہ مجھے بتائیں تاکہ میں اور وضاحت کروں. مجھے صفائی پیش کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، جتنی کہیں گے میں پیش کروں گا. میرا کام ہی اہل بیت کا دفاع ہے. یہ امامہ پہنا ہی دفاع آل محمد کے لیے ہے. تو اب رسول خدا پر انی تارکن فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تمہیں نہیں چھوڑے جا رہا. تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں،
تم اور ہو وہ اور ہیں. صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، اہل بیت ہیں علیہم السلام. اب پتہ چلا جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ علیہ السلام، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ رضی اللہ. خدا کی قسم یہ علی رضا رضوی کا نظریہ نہیں، ساری امت کا نظریہ. آپ تو ایسے بیٹھے ہیں چپ کہ بھئی میرا ہی نظریہ. تمام شیعہ سنی یہی مانتے ہیں. خدا کی قسم سب کا عقیدہ یہی ہے. کسی نے صحابہ کو علیہ السلام نہیں لکھا. خدا رسول کی قسم کسی نے نہیں کہا صحابی علیہ السلام ہے. سارے کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں. رضی اللہ عنہم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ ان سے راضی ہو. ہے نہیں، ہو. ہم آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو. بھائی کبھی کوئی چھینک مارتا ہے نا تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سننے والا کیا رحمک اللہ یرحمک اللہ، اللہ تیرے پہ رحم کرے. دعا ہے یا نہیں؟ بھئی آگے اللہ کی مرضی، اللہ رحم کرے نا کہ نہیں. یہ سارا مجمع ہم آج تک ساری امت دعائیں مانگ رہی ہے اللہ ان سے راضی ہو، آگے اللہ کی مرضی. مجمع چلے رہی. بھئی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں. تو آپ رسول خدا فرما رہے میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. اب میں لغت کی بحث نہیں کروں گا. مجھے کہا کہ آسان رکھیں، اگر تھوڑی سی بحث پیش کروں سنیں گے؟ لغت یعنی ڈکشنری کہتے ہیں. لغت اٹھائیں کتاب میں تو عطرت کیا ہے؟ عطرت کیا ہے؟ تو میں نے لغت اٹھائی تو زیادہ تر ڈکشنری لکھنے والے ہمارے اہل سنت بھائی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تکلیف نہیں ہے، رہنے دے. سورج مجھے تنگ نہیں کرے گا، سلامت رہے میرے، جیتے رہے میرے بھائی. تو اجازت گرامی اب یہ عطرت کیا ہے؟ عین تے رے تے عطرت. تو کہتے ہیں ڈکشنری میں نے دیکھا ابن منظور نے لسان العرب میں بڑی بڑی ڈکشنری میں نا عربی کی لکھا ہے عطرت کہتے ہیں اخص و اقربائہ، رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہو. رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہوں انہیں کہتے ہیں عطرت. تو اب ہم کن سے پوچھیں گے یہ رسول خدا سے سب سے قریبی کون تھے؟ ہم پوچھیں گے امہات المومنین سے. نہیں یہ مجمع سارے مجمع کی توجہ ہو. رسول خدا سے قریب کون ہے؟ کس سے پوچھیں گے؟ رسول خدا کی ازواج سے. انہیں پتہ ہے زیادہ قریب کون ہے. توجہ. تو ساری امہات المومنین کہتی ہیں رسول خدا سے سب سے قریب فاطمہ تھی. او امت کے بیٹو، ملاؤں کی نہ سننا، ماں کی سن لو. میری بات پہنچ رہی ہے؟ آپ سلامت رہیں، آپ سب سلامت رہیں. جانے کے نام ہے میری بات پہنچ گئی. تو امہات المومنین کہہ رہی ہیں رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت سیدہ سے تھی. اتنی محبت تھی کہ جب سفر میں جانے لگتے سب سے آخر میں ملتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے رہتے. اب یہ ام المومنین کسے سنا رہی ہیں؟ صحابہ کو. رسول خدا کے گھر میں رہتی تھی. رسول خدا کے بعد گھر کے دروازے کے پیچھے بیٹھی ہیں، دروازے کے باہر بیٹھے ہیں سارے صحابہ. تو ام المومنین نے کہا رسول خدا جب سفر میں جاتے سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے سیدہ سے ملتے. تو صحابہ نے کیا کہا؟ اے ام المومنین رسول خدا ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم نے بھی پوچھا تھا. توجہ. وہ ام المومنین کہتی ہیں ہم نے بھی رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ جب جانے لگتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ سے اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ سے. تو کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مجھ میں
اور فاطمہ میں جدائی سب سے کم رہے. بھائی ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں. اب ہمارے بھائیوں نے کیا کیا, وہ کہتے ہیں اسلام پہلے کون لائے؟ بچوں میں یہ پہنچ گئے, بوڑھوں میں وہ, خواتین میں وہ, غلاموں میں وہ, تو انہوں نے کئی گروپ بنا دیے. تو میں نے سوچا میں بھی گروپ بناؤں. توجہ. تو اب میں نے سوچا کہ مستورات میں سب سے زیادہ محبت تھی جناب سیدہ سے. میں نے بھی گروپ بنائے ہیں سارے, برا نہ بنائیے گا, حدیث میں یوں نہیں ہے, میں پیش کر رہا ہوں. تو خواتین میں سب سے زیادہ محبت رسول خدا کو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا سے تھی. کس نے بتایا؟ امہات المومنین میں کسی زوجہ سے اتنی محبت نہیں تھی, کسی بی بی سے اتنی محبت نہیں جتنی جناب سیدہ سے. اب مردوں کا مردوں سے پوچھتے ہیں, پہنچ گئے ہیں. بھئی انہوں نے طبقات بنائے, میں نے بھی طبقات بنائے, لڑائی کی کون سی بات ہے؟ تو خواتین میں جناب سیدہ سے. مردوں میں تو مردوں سے پوچھیں گے صحابہ سے, بتاؤ رسول خدا کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ کہ جب پیغمبر مکے سے مدینے آئے تو ہر مکے والے کو مدینے والے کا بھائی بنایا. پہنچ گیا. مکے سے آنے والا مہاجر, مدینے والا انصاری, کہ ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کا بھائی, جیسا آدمی دیکھا ویسا بھائی بنایا. ہائے ہائے ہائے, سارا مجمع نہیں ہے, میں سارے نام جملہ کا سنیں گے. ہاں جیسا آدمی ویسا بھائی. بھائی میں نام نہیں لے سکتا, جیسے جیسے مہاجر دیکھے ویسے ویسے انصاری کا بھائی. ایک نام بتاؤں گا, حضرت ابو ذر کو حضرت سلمان کا. بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے, مجھے توقع نہیں تھی کہ یہاں پہ اس بستی میں اتنے خوبصورت انداز سے سنیں. تو پیغمبر نے جیسا آدمی دیکھا, جیسا جیسا صحابی ویسے ایسے کا بھائی. اب کون رہ گیا؟ مولا علی رہ گیا. تو کسی نے طنز کیا مولا علی کا, یا علی آپ کا رسول خدا نے کوئی بھائی نہیں بنایا. مولا فوراً رسول خدا کے پاس آئے, اسی مجمع میں کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. رسول خدا نے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. میں آپ کی خانے وال کی زبان میں بتاؤں, رسول خدا یہ فرما رہے تھے یا علی اس لیے بھائی نہیں بنایا کیونکہ نہ میرے جیسا کوئی نہ آپ جیسا کوئی. تو اب تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا, ابن عساکر تک نے لکھا, سب نے لکھا کہ رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جانے گیا. اب رسول خدا کو میں نے کہا نا میں طبقات, تو بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت پاک سیدہ سلام علیہ وسلم, مردوں میں مولا علی سے. چلے یہ ایک ہے میں نے حدیث پیش کیا کہ کہا میرا بھائی, ایک اور پیش کر دو. آپ کہیں گے نا میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ صرف دلیلوں پہ رہوں گا کہ رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت مولا علی سے تھی, لیکن وقت نہیں ہے تو میں اس لیے پیش جلدی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو ایک اور سن لیجیے حدیث کہ مسجد نبوی ہے, رسول خدا تشریف فرما ہے, صحابہ کا مجمع ہے, اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک بھنا ہوا پرندہ لے آئے. عربی میں کہتے ہیں طیرن مشوی, طیر کہتے ہیں پرندے کو, بھنا ہوا آپ کہتے ہیں چرغا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ تو بھنا ہوا بروز جو ہے وہ لے کے آئے, بٹیر یا تیتر جنت سے تھا ایک, مختصر کہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا.
اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں اتنا سا ہے، کس کو دعوت ملتی ہے؟ نہیں ہے مجمع بھئی، ایک پرندہ ہے، کون کون کھائے گا؟ سب کی نظر ہے پیغمبر کی طرف۔ پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کہا پروردگارا اسے بھیج دے جو تجھے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب سارے صحابہ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ہم سب مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ علی آ گئے۔ جیسے ہی مولا علی آئے، رسول خدا مسکرانے لگے، کہا میرے بھائی آ جائیں، جنت سے آیا ہے، طیرن مشوی، میرے اور آپ کے لیے۔ جب رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت مردوں میں مولا علی سے، مردوں میں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مردوں میں، مستورات میں سیدہ سلام علیہ السلام، مردوں میں مولا علی علیہ السلام سے۔ میں نے بھی کہا نا طبقات بنانے چاہیے۔ بچوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ بھئی یہاں تک ملتا ہے کہ جب بھی پیغمبر مسجد سے باہر نکلتے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بچے کھیل رہے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ جاتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے، سب بچوں سے محبت کرتے تھے۔ توجہ، لیکن جتنی محبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن و حسین سے تھی، کسی سے نہیں تھی۔ یہاں تک کہ عید کا دن ہے، ہمارے اہل سنت بھائی اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، میں صرف ایک جملہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ ہے وقت کہ اب سرور کائنات آئے جناب سیدہ کے گھر کہ عید کا دن ہے، میری بیٹی میرے نواسوں کو تیار کر دیا، میں لینے آیا۔ تو جناب سیدہ نے کہا میں نے نئے کپڑے پہنا دیے۔ امام حسن حسین کم سن ہیں، 4 اور 3 برس کے، علی ظاہر تو بہت کم سن ہے۔ تو اچھا مولا علی کا گھر جو تھا نا مسجد کے ساتھ متصل تھا، دروازہ مسجد میں کھولتا تھا، سب کے دروازے اللہ نے بند کروا دیے تھے، مولا علی کا دروازہ مسجد میں کھولتا تھا۔ اب جب بھئی گھر سے نکلو اور مسجد ہو تو کوئی سواری کی ضرورت تو نہیں ہے مجمع۔ دیکھیں نہ اونٹ کی ضرورت ہے نہ گھوڑے کی۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا نانا جان سارے صحابہ اپنے بچوں کو اونٹنیوں پہ لا رہے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں، ہم بغیر سواری کے جائیں گے؟ تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے مسکرا کے دیکھا، کہا میرے لخت جگر آپ کے نانا آپ کی سواری ہیں، اے میرے لال آپ کے نانا آپ کی۔ ایک مرتبہ مولا حسن کو اٹھایا، 4 برس کے مولا حسن کاندھے پہ بٹھایا، مولا حسین کو دوسرے کاندھے پہ جب بٹھایا تو مولا حسین نے کہا نانا وہ سب تو مہار پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ خالی۔ تو رسول اسلام نے اپنے امامے کے بند کھول، ایک بند امام حسن کے ہاتھ میں دیا، ایک امام حسین کے۔ بھئی یہاں پہ گھوڑ سواری تو ہوتی ہوگی، تانگا وغیرہ دیکھا ہے نا گھوڑا گاڑی، تو اس میں لگام ایک کے ہاتھ میں ہوتی، 2 ہاتھوں میں نہیں۔ دائیں طرف کھینچو تو گھوڑا دائیں طرف چلا جاتا، بائیں طرف کھینچو تو بائیں طرف چلا جاتا، تو ایک ہاتھ میں لگام ہوتی۔ کیوں؟ کبھی یہ ادھر کھینچے وہ ادھر کھینچے، گھوڑے کو پتہ نہیں چلے گا کہاں جانا۔ توجہ، تو اب عزیزان گرامی سوار 2 ہیں، دونوں کے ہاتھ میں امامے کا بند ہے۔ میں رسول خدا سے ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا رسول اللہ 2 شہزادوں کو الگ الگ آپ نے بند دے دیے؟ تو رسول خدا کہیں گے او نادان تجھے کیا پتا، یہ دونوں معصوم ہیں۔ بس میں مکمل کر رہا ہوں، سن لیجئے گا۔ تو وہاں پہ بہت بڑے ایک صحابی تشریف لا رہے تھے، نام لینا تو برا نہیں، میں تو تعریف ہی کر رہا ہوں۔ تو بہت بڑے صحابی، چند نام نہیں لیتا کوئی، بہت بڑے صحابی ہیں۔ تو وہ آ رہے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے آتے ہی کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے، کتنی باعظمت سواری ہے، وہ شہزادوں ایسی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ رسول خدا نے کہا چپ، دیکھ تو صحیح سوار کیسے ہیں۔ کیوں؟
رسول خدا نواسوں کا تعارف کروا رہے ہیں. میرے صحابہ کو پتہ تو چلے میرے نواسے کیسے ہیں. تو اب کیا فرما رہے ہیں؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. سب سے قریبی عطرت کون ہے؟ سب سے جو قریبی رشتہ دار ہوں وہ عطرت ہے. عطرتی اہل بیتی. تو میں پیش کر رہا تھا جو سب سے قریبی ہوں. مستورات میں جناب سیدہ، مردوں میں مولا علی، بچوں میں امام حسن حسین علیہ السلام، بزرگوں میں مدینہ شہر ہے، پیغمبر منبر پہ ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا تو کریں بارش ہو جائے. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارہ میرا شہر ہے، بارش برسا دے. ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بارش ہونے لگے. جیسی بارش برسی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی. پیغمبر مسکرانے لگے، دندان مبارک نظر آ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے چچا یاد آ گئے، مجھے میرے چچا ابو طالب یاد آ گئے. کل جب مکے والوں نے کہا تھا اے ابو طالب دعا کیجئے بارش ہو جائے، تو میرے چچا نے میری پشت کعبے سے لگائی. کہ پروردگارہ تجھے اس بچے کا واسطہ بارش برسا دے. میرے چچا کو مجھ سے اتنی محبت تھی، آج مجھے چچا یاد آ رہے ہیں. بزرگوں میں رسول خدا کو حضرت ابو طالب سے سب سے زیادہ محبت. بس میں وقت تمام ہو گیا. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، درود آل محمد بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں؟ تھوڑی سی دیر اور پڑھوں یا مسائل پہ آ جاؤں؟ یعنی تھوڑی دیر اور سنیے گا. عزیزان گرامی، اب بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو رسول خدا نے ان کے کان میں کہا. کہاں کہا؟ کان میں. چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. تو ایک بات تو پتہ چل گئی، شفاعت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں کان میں بات کیوں کہی جاتی ہے؟ تاکہ دوسرے نہ سنیں. میرے ساتھ یہ آئے مجھے پانی پلا رہے ہیں، میں کان میں کہوں مثال کے طور پہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، ایسا کر دو ویسا. کان میں اس لیے کہوں گا تاکہ آپ نہ سنیں. نہیں ہے مجمع. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں اور نہیں سنتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں من کنت مالا. توجہ فرما رہے ہیں نہیں رہا؟ وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ پیش کریں. رضانے گرامی سننے پہ آتے ہیں تو کان میں بہی کہیں بات سن لیتے ہیں اور نہیں سننے پہ آتے تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. تو مدینے والوں نے پوچھا، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبِ، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو ضرور بتا دے. میری بات پہنچی؟ جو یہاں موجود ہے، جو حاضر ہے، وہ اسے بتائے جو حاضر نہیں ہے. فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبِ، جو غائب ہے، جو نہیں آیا اسے بتا دینا. جو نہیں آئے تھے انہوں نے پوچھا کیا تھا، کون سا علی تھا؟ تو ایک نے کہا میں دور بیٹھا تھا، میں نے نہیں دیکھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ میں تو دور تھا، مجھے نہیں نظر آیا. کہ بھئی تم تو سب سے آگے بیٹھے تھے، آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا روشنی زیادہ تھی، سورج بڑا تیز تھا. مجھے نہیں پتا یہ سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کی.
توجہ فرما رہے ہیں؟ اور حبیب خدا فرما رہے ہیں میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو تھامے رکھو، نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہل بیت کو۔ انہما لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ توجہ، اگر سمجھو نا قرآن ہے تمہارے پاس اور اہل بیت نہیں ہے تو سمجھ جانا قرآن بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اب بغیر اہل بیت کے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن سمجھ نہیں آئے گا۔ نہیں یہ سارا مجمع سن لیجئے حدیث المحجۃ البیضاء فیض کاشانی نے لکھی ہے، ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہیں، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ کون؟ قاری قرآن، تلاوت کرنے والا۔ مولا فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن کے ایسے قاری ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے قرآن ہیں، اور قرآن انہی پہ لعنت کرتا۔ نہیں ہے مجمع، پڑھ بھی قرآن رہے ہیں اور قرآن ہی انہی پہ لعنت کر رہا۔ یہ کون سا قاری جس پہ قرآن لعنت کر رہا؟ جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے۔ حضران گرامی، قرآن کی بھی تعظیم کریں، اہل بیت کی بھی تعظیم کریں۔ یزید کے باپ نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے، یزید نے آل محمد کے سر نیزوں پہ اٹھائے، کہیں قرآن نیزوں پہ، کہیں آل محمد کے سر نیزوں پہ۔ بہت سے لوگوں نے تو اہل بیت اور قرآن دونوں کو نیزوں پہ اٹھا دیا، لیکن اہل بیت جب نیزوں پہ بھی آئے تو انہوں نے قرآن سنا۔ یہاں تک کہ عیسائیوں کا مجمع تھا، رک گیا۔ ایک عیسائی پادری نے کہا کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ سر کلام کر رہا ہے، تن سے جدا ہے۔ کہا لیکن اس کے چہرے پہ تو خون ہے۔ کہا خون کے باوجود نور ہے۔ پوچھا مسلمانوں سے یہ کون ہے؟ کہا یہ باغی ہے۔ کہا نہیں، باغی نہیں ہو سکتا، یہ اتنا کوئی پاک ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ بس بھائی اس سے پہلے کہ پورا میں مصائب پڑھوں، مجھے بتایا کہ تابوت برآمد ہوگا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ میں تو امام موسیٰ کاظم پہ پوری مجلس پڑھنا چاہتا تھا، بانی نے درخواست کی کہ نہیں مولانا اگر مولا علی کی، تو اسی لیے میں پھر اہل بیت کے متعلق میں نے پڑھا۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہے۔ جنت البقیع جا کے دیکھیں، کچھ ملعونوں نے قبریں گرائی۔ کیوں؟ ان سے برداشت نہیں کہ آل محمد کے اتنے زائرین، ہمارے والوں کی کوئی زیارت نہیں کرتا۔ آل محمد سے نہ لڑو، ان سے لڑو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو۔ لیکن آج ٹوٹی ہوئی قبروں پہ بھی کتنے زائر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جب زائرین جاتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی قبریں ہوتی ہیں، کتنا مصائب ہوتا، کتنا وہ ڈنڈے مارتے ہیں، یہاں توسل نہ کرو، زیارت نہ پڑھو، سلام نہ کرو، رو مت۔ لوگ روتے رہتے ہیں، مار کھاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں خبردار، بنو امیہ بنی عباس نے گلے کاٹے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، زیارت پہ نہ آؤ۔ زیارت نہیں رکی، یہ آل محمد ہیں۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ بس بھئی جہاں تک اللہ ساتھ دے گا، میں اتنی تفصیل سے پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ مغرب کا وقت قریب ہے، تابوت برآمد ہوگا۔ کون ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام؟ امام کو زہر دیا گیا،
اور جب زہر دیا گیا نا تو کچھ شیعہ مولا سے ملنے گئے تھے، تو انہوں نے دروغہ کو پیسے دیے امام کی زیارت کروا دے۔ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ، سامنے جنگلہ لگا تھا، دور امام علیہ السلام تھے، اس نے اشارہ کیا وہ تمہارے امام ہیں۔ ایک شیعہ نے کہا کہاں؟ کہا وہ جو کپڑا ہے نا۔ کہا امام اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ کہا تمہارے امام کو کھانا نہیں دیتے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، مجھے معاف کیجئے گا، سادات غیر سادات اگر برداشت نہ کر سکے، دنیا میں اصول ہے، جب کوئی قیدی مر جاتا ہے نا اس کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ شاید آج بھی ہو، لیکن میں نے دنیا میں دیکھا ہے، عراق ہو، ایران ہو، لبنان، شام، پاکستان، ہندوستان، دنیا میں کہیں چلے جائیں، جہاں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوتا ہے نا، آپ ہمیشہ دیکھیں گے اس پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ کبھی غور کیا یہ زنجیریں کیوں ہیں؟ جب قلعہ بغداد پہ تابوت رکھا گیا تھا نا تو ایک شیعہ نے پوچھا تھا مزدوروں سے، جس امام کے 18 جوان بیٹے، 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھوایا گیا، کہا امام کا تابوت اٹھاؤ قلعہ بغداد پہ رکھ دو۔ جب امام علیہ السلام کا تابوت قلعہ بغداد پہ رکھا نا تو ایک شیعہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم نے زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئے تھے، زنجیریں ہڈیوں تک چلے گئے، اس لیے ہم زنجیریں کاٹ نہیں سکتے تھے۔ ایک ہی تو امام ہے، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کسی نے، مولا آپ گھر کے صحن میں کیوں سوتے ہیں؟ کہا میری 19 بہنیں ہر رات مجھ سے پوچھتی ہیں بھیا بابا کب آئیں گے؟ آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر عید پہ بیٹیاں انتظار کرتی ہیں باپ عیدی دینے آئے۔ ابھی بھی رسم ہے آپ کے ہاں، باپ عیدی دینے جاتے ہیں، اور اگر باپ نہ ہو تو پھر بڑا بھائی کہتا ہے بھائی جاتے ہیں، ارے بہنیں انتظار میں ہوں گی، باپ نہیں ہے میں عیدی دے آؤں۔ اور اگر ہر عید پہ بیٹیاں کہیں ہائے ہمارا باب الحوائج بابا، عزیزان گرامی امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے، 4 باب الحوائج ہیں، ہمارے تفصیل کا وقت نہیں ہے، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، ابھی تو میں نے سارے مسائل پڑھے نہیں ہیں، رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ امام نے خود کہا جب ہم پہ رو تو بلند آواز سے رویا کرو۔ جب چوتھے امام سے پوچھا مولا کیوں؟ کہا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ میری پھپھیاں جب روتی تھی نا وہ ملعون تازیانے مارتے تھے۔ اے زینب آپ قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس بھئی چلیں گے، پیش کروں آپ کے لیے۔ امام کو زہر دیا، بس بھئی جب زہر دے دیا گیا، رات کا وقت تھا، امام رضا تڑپنے لگے۔ سارے بہن بھائیوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ امام رضا بڑے بھائی تھے، کیا بات ہے اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ بہنوں سے کہا آج رات ہم یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے بابا کو زہر دے دیا، ہارون الرشید ملعون نے امام کو زہر دیا۔ بس بھئی تفصیل میں نہیں جا رہا، اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا، اس سے پہلے کہ میں پوری شہادت پڑھوں ایک میرا جملہ سن لیجئے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ میں 3 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں۔ پہلا مدینے میں تابوت ہوتا ہے، تابوت کو سامنے سے مولا علی نے کاندھا دے رکھا، پیچھے 2 بیٹے چل رہے ہیں، نام حسن و حسین ہے، مولا تابوت لے کے چل رہے ہیں، رات کی تاریکی، جنازے میں صرف 14 افراد، یہ تابوت جناب سیدہ کا۔ مولا نے تابوت روکا اور ایک مرتبہ کا بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ مولا نے کہا ہاں بابا زینب آ رہی ہے۔ مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن میری غیرت برداشت نہیں کرتی، زینب جنازے میں گھر سے باہر آئے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، ماں کا جنازہ ہے،
باپ کا سایہ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، بیوی کے سر پہ برقع ہے، مولا آلے نے دے۔ مولا آپ تب کیا کریں گے جب کوفہ شہر ہوگا، مجمع عام ہوگا، نامحرموں کا مجمع ہوگا، بیوی کی چادر چھینی جا چکی ہوگی، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، باغیوں کے نعرے ہوں گے، آپ کی بیٹیاں ہوں گی کوفے کا بازار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 3 تابوت پیش کر رہا ہوں۔ پہلا تابوت مدینہ کا جناب سیدہ کا، سنیں گے دوسرا تابوت کس کا؟ دمشق شہر ہے، زندان ہے، ایک چھوٹی سی بیوی کا تابوت ہے، بھائی کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں۔ مولا سجاد نے بہن کا لاشا اٹھایا، آواز دی، او میرے 72 کے لاشے اٹھانے والے بابا، اپنی بیٹی کا لاشا لے لے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ پڑھوں آخری تابوت، تیسرا تابوت پل بغداد ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، کبھی دھوپ میں بھی لاشیں رکھے جاتے ہیں۔ ہائے امام موسیٰ کاظم، امام زمانہ سلام کرتے ہیں نا تو سلام کر کے کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کے تابوت کو 4 مزدوروں نے پیسے لے کے اٹھایا، ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے، کا نعرہ لگاتا جا۔ وہ کیا نعرہ لگاتا تھا؟ ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ ایک مرتبہ تابوت اٹھایا، پل بغداد پہ لائے، جب دھوپ میں تابوت رکھا، 7 کاظمین تھا، انہوں نے آواز دی، او شیعو تمہارا امام مر گیا۔ سارے شیعہ آئے، ایک شیعہ نے کہا ہمارے امام مرتے نہیں، شہید ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے تابوت کو سامنے سے کفن کھولا، امام کے آگے ہاتھ باندھے، کہا مولا خود بتائیے آپ طبیعی موت گئے ہیں یا قتل کیے گئے؟ امام نے بند آنکھوں سے کہا قتلاً قتلا، انہوں نے مجھے زہر دیا ہے۔ سارے شیعہ تڑپنے لگے، بس بھئی تھوڑی سی دیر میں تابوت برآمد ہونے والا ہے، سارا مجمع میرے ساتھ ہوگا، میری طرف دیکھتے رہیے گا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، ابھی تابوت نہیں آئے گا، بس میرے بھائی تابوت لانے والے ہیں، مجمع ہے میرے ساتھ۔ چلیے گا ذرا، بغداد ہے، سارے شیعہ آئے، بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، بڑی بلند آواز سے رونے لگے، ہائے ہمارے امام مارے گئے۔ جب سب روتے ہوئے تابوت لائے نا کاظمین میں، آپ جانتے ہیں نا امام کو صرف امام قبر میں اتار سکتے ہیں۔ اب سارے شیعہ پریشان، ایک دوسرے سے کہتے تم قبر میں اترو، کہا نہیں میں گنہگار ہوں، دوسرا کہتا تو قبر میں اتر جا، سب پریشان کھڑے ہیں۔ اتنے میں سب نے دیکھا مدینے سے ایک جوان آ رہا، وہ جوان آگے بڑھا، اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا، سینے سے سینہ ملایا، بلند آواز سے رو کے کہنے لگا بابا میری بہنیں بہت یاد کرتی ہیں، بابا ہر عید پہ میری بہنیں کہتی تھی بابا کب آئیں گے، بابا یتیم بہنوں کا سلام، بابا آپ کا بیٹا رضا آ گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے امام رضا، آپ نے بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، لیکن کربلا میں ایک لاشا دھوپ میں پڑا رہا، 3 دن تک بے گور و کفن۔ اجرکم اللہ، بس بھئی 2 منٹ کی زحمت، بس بھئی 2 منٹ کے لیے رک جائیں گے، ابھی فوراً نہیں، ہاتھ جوڑ کے لے چلوں آپ کو۔ آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا چاہتا ہے میں باپ کا جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھا، ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے جب میرا باپ دنیا سے جائے تو میرے باپ کا سر میرے زانوں پہ ہو، اور اگر کوئی بیٹا سجاد ہو، باپ میدان کربلا میں خاک پہ سر رکھے ہو، تو بیٹا تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ لیکن میں کہوں گا مولا اتنا نہ تڑپے، آپ کی دادی آ گئی، بی بی نے برقع پھیلایا، میرے حسین، ماں جنت البقیع سے آ گئی۔ اجرکم اللہ۔
اللہ، وہاں امام موسیٰ کاظم کا تابوت اٹھا، امام رضا نے کاندھا دیا، ایک مرتبہ سارے کے سارے شیعہ کھڑے ہوئے، بڑی تعظیم سے امام کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ امام نے کہا قبر میں خود اتاروں گا۔ مولا نے جسد مطہر کو ہاتھوں پہ بلند کیا، بڑا پاک کفن تھا، جنت سے کفن آیا تھا۔ سارے شیعہ نے کہا اتنے نحیف امام، اتنی خوشبو، کہ یہ تمہارے امام ہیں۔ بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، قبر مطہر میں امام رضا نے خود رکھا۔ میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ آ گئی ہوں گی۔ اے رضا آرام سے جسم کو رکھنا، میرے بیٹے کو بڑا سخت زہر دیا گیا، نہ جانے جناب سیدہ کہاں کہاں جنازوں کو لینے آئے ہیں۔ ہائے بی بی کتنی مظلومہ ہیں آپ، لوگوں نے آپ کے بیٹوں کو کہاں کہاں زہر دیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ بس بھی آخری جملہ سن لیجئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام رضا نے اپنے ہاتھوں سے بڑی تعظیم سے اٹھایا، جسد کو رکھا، قبر کو بند کیا، کہا یہاں مزار بنے گا، اور ساتھ میں اشارہ کیا میرے بابا کی پشت پہ میرا بیٹا دفنایا جائے گا، یہاں دو امام ہوں گے، دونوں کا روضہ بنے گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں سونے چاندی کی زری ہوگی، لیکن ایک جملہ کہوں گا، جب آپ کربلا جائیں نا تو کبھی یہ نہ سوچئے گا ظلم نہیں ہوا، وہ جو سونے چاندی کی زری کے اندر لاشا رکھا ہے نا، وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے، اس لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ماتم حسین، یا حسین